الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم. أمن جعل الأرض قرارا، بھلا وہ کون ہے؟ اس کا جواب دو، اس پر غور کرو. بھلا وہ کون ہے؟ جعل الارض قرارا، جس نے زمین کو قابل آبادی بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا. وجعل خلالها انہارا، بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کے درمیان میں نہریں، دریا جاری کر دیے. وجعل لها رواسي، بھلا وہ کون ہے جس نے میخیں گاڑ دی پہاڑوں کی شکل میں زمین میں. وجعل بین البحرین حاجزا، بھلا وہ کون ہے جس نے دو میٹھے کڑوے پانیوں کے درمیان ایک رکاوٹ حائل کر دی. اِلٰہ مع اللہ، اِلٰہ مع اللہ، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یہ نتیجہ ہے، جواب نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. جب جواب یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اِلٰہ مع اللہ، تو پھر جناب الہ اس اللہ کے علاوہ کس کو مانتے ہو؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں. سب سے پہلے فرمایا امن جعل الارض قرارا، ہم نے زمین کو اس قابل بنایا کہ اس پر تم ٹھہر سکتے ہو. اس زمین پہ چونٹی نے بھی رہنا تھا، اس پر ہاتھی نے بھی رہنا تھا. اس زمین پر چونٹی نے بھی رہنا تھا، اور بھائی اس زمین پر ہاتھی نے بھی رہنا تھا. ہر طرح کی مخلوق نے رہنا تھا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا شاہکار بنایا. سب سے پہلے تو یہ جو زمین ہے، آپ حضرات کو پتہ ہے، یہ فضا کے اندر کسی چیز سے بندھی ہوئی، کسی پر رکھی اور ٹکی ہوئی نہیں ہے. یہ فضا میں کشش سے خود بخود ایک گیند کھڑی ہے. ہم کوئی چیز کشش سے کھڑی نہیں کر سکتے. یہ بلب ہے، ہم نے ان کو پیچھے سے پکڑا ہوا ہے. یہاں کوئی بلب ایسا نہیں لگ سکتا کہ جو کسی چیز کے اوپر ٹکا ہوا نہ ہو، فضا کے اندر خود بخود معلق ہو. ہم کوئی چیز کھڑی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین ہے، اس کو یہ نہیں کہ نیچے اس کے کوئی سطور ہے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے. فضا کے اندر اللہ نے زمین کو رکھا ہوا. نمبر دو، اللہ نے زمین کو حرکت دی. اس کا کوئی حصہ سورج کے سامنے آتا ہے، کوئی سورج سے ہٹتا ہے. کوئی حصہ سورج کے قریب ہوتا ہے، کوئی. اگر اللہ جل جلالہ اس کو ایک ہی جگہ رکھ دیتے تو سورج کی شعاع ایک ہی جگہ مسلسل رہتی. تو جدھر سورج کی شعاعیں زیادہ ہوتی وہاں زندہ رہنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا. وہاں گرمی اتنی رہتی کہ یہ ہر کسی کو جلا دیتی. اور جو حصہ زمین کا سورج سے دوسری سمت پر چلا جاتا، ظاہر ہے وہاں برف جمی رہتی. جس طرح اب قطبین پر زمین کے یہ جو کنارے ہیں، یہ ڈنمارک وغیرہ، یہ رشیا کے پیچھے والے علاقے جو ہیں، یہ سورج سے دور پڑتے ہیں. آپ حضرات کو پتہ ہے وہاں ہر وقت بھائی برف جمی رہتی. اللہ جل جلالہ کی شان دیکھیے کہ اللہ جل جلالہ اس کو بڑے سلیقے سے، بڑے کمال اور خوبی کے ساتھ حرکت دیتے ہیں تاکہ اس کی صورتحال ایک جیسی رہے، ہر جگہ فصل اگ سکے، ہر جگہ انسان رہ سکے. اور اللہ جل جلالہ نے پھر عجیب کمال کیا. یہ جو زمین ہے، اس کے دائیں بائیں ہوا کا غلاف چڑھا دیا. بھائی اس کے دائیں بائیں ہوا اور آکسیجن کا کیا کر دیا؟
اس غلاف نے، اب ماہرین کا اس میں اتفاق ہے، کچھ کہتے ہیں کہ زمین سے 5 کلومیٹر، کوئی کہتے ہیں 10 کلومیٹر، مختلف پیمائش ماہرین کہ یہاں تک ہوا اور آکسیجن موجود ہے۔ آپ کو پتہ پہاڑوں پر جاتے ہیں آکسیجن کم ہوتا ہے، جہاز میں جاتے ہیں آکسیجن اور کم ہو جاتا ہے، اور اس سے اوپر جاتے ہیں آکسیجن بھائی کیا ہو جاتا ہے، ہوا کم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس زمین کے دائیں بائیں ہوا رکھی، اس میں اللہ نے 2 عجیب کمال پیدا کر دیے۔ ایک تو یہ جو ہوا ہے اس کی طاقت باقی سیاروں سے جو شہاب، جو ٹکڑے ٹوٹتے ہیں ان کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اس کے دائیں بائیں زمین، ہوا کی یہ طاقت چل رہی ہے زمین کے دائیں بائیں، اور وہ جو ہوا کی طاقت ہے وہ دوسرے سیاروں سے ٹوٹنے والے جو شہاب ہیں ان کو بھائی ٹکڑوں کو زمین سے ٹکرانے نہیں دیتی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ ہوا کا حفاظتی نظام زمین کے دائیں بائیں نہ رکھتے تو دوسرے بڑے بڑے سیاروں کے جب میلوں لمبے حصے ٹوٹتے، وہ زمین پر گرتے اور زمین سے ٹکراتے تو یہاں کی آبادی رہ نہیں سکتی۔ اب دوسرے سیاروں کے بڑے بڑے حصے ٹوٹتے، بڑے بڑے شہاب گرتے، لیکن اللہ کی شان یہ جو ہوا کی طاقت، جو غلاف زمین کے دائیں بائیں یہ تیز ہوا چل رہی ہے جس نے ہوا کو یوں کمال کیا ہوا ہے چاروں طرف، بس یہ زمین ہے اس کے چاروں طرف یہ ہوا کا غلاف ہے، اوپر نیچے وہ ہوا اپنی قوت سے چل رہی ہے، اور ان جو سیاروں کے جو شہاب ٹوٹ کر آتے ہیں یہ ہوا ان کو زمین سے ٹکرانے۔ دوسرا کمال یہ پیدا کر دیا کہ یہ جو ہوا ہے اس کو زمین کے چاروں طرف حفاظت کا ذریعہ بھی بنا دیا، اور اسی سے زمین کے اندر رہنے والی مخلوق کو آکسیجن دے دیا، ہوا دے دی۔ اسی لیے دوسرے سیاروں پر جاتے، چاند پر جاتے، آپ کو پتہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہی ہوا ہوتی ہے، آکسیجن ہوتا ہے ان کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے 6-7 سال پہلے وہ جو کس سیارے پر امریکی فضائی پروگرام جو گیا تھا اس میں کچھ سائنسدان مر گئے تھے۔ کس وجہ سے مر گئے تھے؟ اس لیے کہ ہوا کے جو سلنڈر تھے آکسیجن کے وہ کیا ہو گئے، وہ ختم ہو گئے۔ اللہ جل جلالہ نے یہ سسٹم چلا کر زمین کو بھی محفوظ کر دیا، اور اس ہوا کے ذریعے اللہ کی شان ہے کہ اللہ جل جلالہ ہر کسی کو سانس بھی دے رہا، اور اس میں تو ایسا کمال کر دیا بھائی جب ہم سو جاتے ہیں، سوتے ہوئے نہ ہم کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے۔ اللہ کی شان یہ ہے چونکہ آکسیجن میرے اور آپ کے لیے اس طرح ہے جس طرح مچھلی کے لیے پانی۔ مچھلی اتنی طاقتور ہے، پانی میں مچھلی کی طاقت بہت ہے۔ ایک قد کے برابر مچھلی جو ہوتی ہے پانی میں وہ 4 بندے اس کو قابو نہیں کر سکتے۔ ایک انسانی قد کے برابر مچھلی کی پانی میں طاقت یہ ہے کہ وہ اپنے وجود سے 4-5 گنا زیادہ وجود والی چیزوں پر ہے بھی ہے، لیکن اس کو پانی سے باہر نکال دو وہ بالکل بے بس ہے۔ یہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے۔ ہوا، آکسیجن میرے اور آپ کی ایسی ضرورت ہے، 1 منٹ کے لیے اس کا منہ اور اس کا ناک بند کر دیا جائے وہی پھڑپھڑا جائے گا۔ اگر چند لمحات باقی رہے تو بھائی اس کا سسٹم کیا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی شان، جب انسان سوتا ہے بھائی، جب انسان کیا کرتا ہے، سوتا ہے، تو انسان کا ہوا کا سسٹم چل رہا ہے۔ میرے اور آپ کے جسم کے جن حصوں کو ہوا چاہیے وہ حصے خود بخود ہوا لے رہے ہیں۔ ہمارے جسم کو بھی آکسیجن چاہیے نا۔ ایک جگہ آپ پٹی باندھ دیجئے بھاری کئی دن تک، دیکھیے وہاں کیا حال ہو جائے گا، چونکہ وہاں ہوا اور آکسیجن پہنچ نہیں پا رہا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے یہ عظیم کام کر دیا۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ یہ جو زمین ہے اس کی ابتدائی جو سطح ہے اس میں اگانے کی صلاحیت پیدا کر دی۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس کو مبت بنا دیا، انبات۔ قرآن اس کو بطور خاص کہہ رہا ہے، ہم نے زمین میں روئیدگی،
اگانا اس کی صلاحیت رکھ دی ہے، اور یہ پوری زمین میں نہیں ہے، یہ زمین کے اوپر کی سطح ہے، 8 فٹ ہو سکتی ہے، 20 فٹ ہو سکتی ہے، 50 فٹ ہو سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اوپر کی سطح میں ایسا کمال پیدا کر دیا کہ اس میں بھائی ہر چیز کو اگانے کی صلاحیت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی گہرائیوں میں جو گیس ہے، جو سخت چیزیں، وہاں کوئی چیز نہیں اگ سکتی۔ اب کمال یہ ہے کہ زمین کی اوپر کی جھلی میں اللہ نے ایسی خوبی پیدا کر دی، جو چیز زمین کے حوالے کرو وہ بیج کی شکل میں ہوتی ہے، اور زمین سے بھائی وہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا کر دیتے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ یہی جو اگانے کی صلاحیت ہے، اسی بھی اللہ نے اس کے لیے دھاتیں چھپا دی، بہترین ذخائر چھپا دیے۔ اب اس کے اندر سے پتہ نہیں کیا کچھ نکل رہا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی جو غذائیں دے رہا ہے بھائی، یہ ساری درختوں سے لی جا رہی۔ کس سے لی جا رہی ہے بھائی؟ میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ وہ اللہ تعالیٰ زمین سے نکال رہے۔ کون سی چیزوں، حتیٰ کہ ہمارے یہاں لوگ یہ پتی ہے چائے کی، جی یہ کافی ہے، یہ چینی ہے، یہ تینوں چیزیں کدھر سے آئی؟ ماشاءاللہ چائے میں اوپر سے آپ کا دودھ ہے اور پانی ہے، یہی چیزیں ہیں چائے کی۔ چائے کا کون سا جز ہے جو زمین سے نہیں آ؟ یہ جو دودھ ہے آپ کا، یہ تو بھینس سے نکل رہا ہے، بھینس کو زمین کا چارہ دیا گیا تو اس نے دودھ دیا ہے نا، اس نے دودھ دیا، وگرنہ وہ دودھ کدھر سے لائی ہے؟ وہ بھی اس کو زمینی چارے سے ہی ہے۔ اب جو دودھ ہے اللہ نے وہ بھی زمین سے نکال دیا، پانی اللہ زمین سے نکال رہے، اس میں پتی ہے وہ بھی زمین سے ہے، اگر کوئی کافی بنا کے پھرا وہ بھی زمین سے ہے بھائی، وہ بھی کس سے ہے؟ اس کی ساری سبزیاں پھل سارا کچھ زمین سے ہے، اس کا لباس کی جتنے چیزیں ہیں یہ سارے بھائی کدھر سے نکلی ہے؟ زمین سے نکلی ہے۔ اس لیے حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کے مواعظ میں ایک بڑی پیاری ایک عنوان ہے، فرمایا لوگو اللہ نے زمین کو تمہارے پانی کی ٹینکی بھی بنا دی، اسی سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ نے تمہارے کھانے پینے کا سٹور بھی بنا دیا، تمہارا کریانہ سٹور بھی بھائی کون ہے؟ زمین ہے۔ تمہارے لیے یہ دالیں، یہ چنے، یہ تمہاری جتنی بھی مرچ کی قسمیں ہیں، حتیٰ کہ نمک بھی، ہر چیز اللہ کس سے نکال رہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو لباس ہے، یہ جو زمین ہے، یہ تمہاری سیف الماری بھی ہے، تمہارا لباس سارا کچھ بھائی کدھر سے نکل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اون سے، زمین سے بنا رہے ہیں۔ یہ زمین جو ہے یہ تمہاری رہائش بھی ہے، اس رہائش میں جو کچھ لگا ہے بظاہر بندہ کہے یار پتھر، اوہو پتھر بھی زمین سے نکلا ہے، اس میں ریت ہے وہ بھی زمین سے نکلا ہے، اس میں سیمنٹ ہے وہ بھی پتھر کو پیس کے بنایا، اس میں جو کیمیکل ہے وہ بھی زمین کے لیے گئے بھائی، وہ بھی کس کے لیے گئے؟ زمین کے لیے گئے۔ اس میں جو پانی ڈالا وہ بھی زمین کے لیے گیا۔ یہ جو البنیم لگا ہے یہ بھائی کدھر سے آ رہا ہے؟ زمین سے۔ یہ شیشہ اتنا خوبصورت لگا یہ بھی کدھر سے ہے؟ یہ ریت اور اس کی قسموں سے، وہ بھی زمین سے۔ کون سی چیز ہے جو تم زمین سے نہیں لے رہے؟ اب یہ اوپر سیلنگ ہوگی، اس کا یہ جو پوڑ رہا ہے یہ پتھر کو پیسا گیا اور چونے کو ملا کے بنایا گیا، دونوں چیزیں کدھر سے لی گئی؟ زمین سے لی گئی ہے، زمین سے لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے نہیں کہہ رہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت والى الارض كيف سطحت۔ تم زمین کو نہیں دیکھتے؟ تم ہی ذرا قالین بچھاؤ نا، وہ قالین تمہارے لیے قالین بھی ہو، تمہیں وہ قالین پانی بھی دے، وہ قالین تمہیں روٹی بھی دے، وہ قالین تمہیں گرمی سے بھی بچائے، وہ قالین تمہیں سردی سے بھی بچائے، وہ قالین تمہیں ادویات بھی دے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد تمہارے جسم، اللہ نہ کرے دیکھو ہندو کیا کرتا ہے انسانی جسم کے ساتھ، آتش پرست کیا کرتے، اور مرنے کے بعد اس جسم کو بھائی پوری شان و شوکت کے ساتھ کون سی چیز قبول کرتی ہے؟ زمین قبول کرتی۔ تم بھی تو کوئی اس طرح کا فرش بنا کے دکھاؤ جس میں اتنے کمالات ہوں۔ اللہ فرما رہے ہم نے تمہارے نیچے فرش بنایا ہے، آئے ہاں اس میں ہم نے کیا کچھ کر دیا۔
اس لیے قرآن نے جو کہا نا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں اس زمین پر اکڑ کرنا چلو، تمہیں نہیں پتہ یہ اللہ کی قدرت کا کیا شاہکار ہے۔ جیسے میں جمعے میں فرمایا تھا کسی کے چہرے پر نہ مارو، ویسے تو اسلام نے مارنے کی اجازت ہی نہیں دی، لیکن چہرے پر تو کبھی کوئی نہ مارے، نہ استاد نہ ماں باپ۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، اس چہرے میں ایسے کمالات اللہ نے پیدا کر دی۔ اس لیے قرآن یہاں کیا فرما رہا ہے؟ امن جعل الارض قرارا، ہم نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور پھر زمین میں پانی کا عجیب سسٹم بنایا، اس زمین میں پانی رکھ دیا اور پانی کی عجیب تقسیم بنائی ہے، اس کی تقسیم پر غور کرو۔ اللہ آپ کی قدرت کے ایسے شاہکار ہے۔ یہ پانی ہم سے سمندر، اب ہم سے تو بھائی سمندر کتنے 100 کلومیٹر دور ہے، لیکن یہاں کا سارا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ سمندر سے آ رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سورج کے ذریعے سمندر کو تھوڑی سی ہیٹ دیتے، اور اس ہیٹ کے ذریعے اللہ بخارات کو اٹھاتے، وہ بخارات کو اللہ جمع کرتے، وہی جم کے اللہ بادل بناتے، اللہ پھر ہواؤں کی ڈیوٹیاں لگاتے، وہ پھر دو کام کرتی ہے وہ ہوائیں۔ آدھا پانی ہمیں فی الفور ضرورت ہوتی ہے، اس کو بارشوں کی شکل میں برسا دیتی ہے، اور کچھ پانی کی ہمیں فی الفور ضرورت نہیں ہوتی، اللہ اس کو برف کی شکل میں کہاں جما دیتی ہے؟ جا کے پہاڑوں پہ۔ اب ہم ادھر موج سے بیٹھے، ہمارے ضرورت کا جو اگلے سیزن کا پانی ہے وہ اللہ کی قدرت کدھر ہمارے لیے محفوظ کر رہی ہے؟ پہاڑوں پر کر رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یکدم سارا برسا دے، ہمارے یہاں تو بھائی پاکستان کا 70% پانی کدھر جا رہا ہے؟ سمندر میں گر رہا جا کے۔ 70% میٹھا پانی کدھر گر رہا جا کے؟ آپ جاؤ حیدرآباد کے قریب جہاں دریائے سندھ سمندر میں گر رہا ہے، سارے دریائے سندھ میں، اور دریائے سندھ کدھر گر رہا جا کے؟ دیکھو کتنا میٹھا پانی پاکستان ضائع کر رہا ہے۔ اگر اس کو سلیقے سے تقسیم کر دیا جائے تو ہمارے یہ ٹیوبل شیوبل لگانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، اتنا پانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سارا بارش کی شکل میں برسا دیتے تو ہم تو ضائع کر دیتے۔ 2 مہینے میں سیلاب آتا، جیسے پاکستان میں سیلاب آؤ کہ سارا پانی کدھر جاتا ہے؟ دریائے سندھ کے ذریعے جا کے سمندر میں گر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے اتنا انہوں نے سنبھالنا ہی نہیں۔ اب اللہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو پانی سمندروں سے اٹھا کر لائے تھے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ بارشوں کی شکل میں برسا دیا، اور دوسرا بھائی کہاں جمع کر دیا؟ پہاڑوں کے اوپر جمع دیا۔ اور جب پہاڑوں کے اوپر جمع دیا، اللہ پہاڑ ہم سے بڑی دور ہے، بڑے طاقتور ہیں، ہم کیسے لیں؟ اللہ نے فرمایا تم پریشان ہو، اس کا ہم خود انتظام کر دیں گے۔ زمین کی حرکت کو تبدیل کر کے سال کے 3-4 مہینے میں پہاڑوں والا حصہ سورج کے سامنے کر دیا۔ سورج کو کہا یار تھوڑا سا ذرا اس پر اپنی تابنا کی شعاعیں ڈال، اور سورج نے ڈالی، اب وہ پگھل رہے ہیں۔ وہاں جا کے دیکھو، میں تو جب بھی اس منظر کے سامنے جاتا ہوں گھنٹے بیٹھ کر دیکھتا ہوں، اے میرے اللہ آپ نے اس وقت سورج کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ آپ وہاں جو حضرات گئے ہیں آپ کو پتہ ہے ندیاں، نالے، چشمے کس طرح برف گر رہی ہوتی ہے اور کس رفتار سے پانی آ رہا، آتے اللہ تعالیٰ پھر کیا کر رہے ہیں؟ پانی پہنچا رہے ہیں۔ اور اللہ کی شان، اگر اللہ تعالیٰ یہاں کشش پیدا نہ کرتے تو جناب جوسر کی طرح پھلودا نکل جاتا ہر چیز کا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر چاند اور سورج اور سیاروں کے ذریعے ایک کشش پیدا کر دی، زمین کی کشش۔ ہم کوئی چیز پھینکتے وہ نیچے جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ کیوں جا رہی ہے، اس کو زمین کی کشش کھینچ رہی ہے، اس کو کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ جو سیارے جاتے ہیں، یہ جو فضائی بڑے بڑے سفر جاتے ہیں، سائنسدان جاتے ہیں، سب سے مشکل کام ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ ایک زمین کی کشش سے نکل کر جب دوسرے کسی سیارے کی کشش میں جاتے ہیں تو وہاں سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جس اپنے مشین کے ذریعے سفر کر رہے ہیں وہ ٹوٹ نہ جائے۔ میں نے لاہور میں ایک جگہ اس کا سیمپل دیکھا، اس اینٹ کا جو ان چیزوں پر لگتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک اسپیشل اینٹ بنتی ہے بھٹی میں جس کو آگ نہیں پگھلا سکتی،
وہ کسی باہر سے پوچھئے، جو گجرانوالہ میں نے اکثر یہ جو بڑی بڑی فرنسیں ہوتی ہیں اس میں وہ لگتی ہے اینٹ، وہ اسپیشل اینٹ ہوتی ہے، اس کو آگ کبھی بھی پگھلا نہیں سکتی۔ اور وہ جو سیاروں کی تہ پر وہ جو چیز لگاتے ہیں وہ اسی چیز کی بناتے ہیں، لیکن اس سے کئی گنا اوپر جا کے اعلیٰ درجے کی بناتے ہیں تاکہ سیاروں کی ایک کششیں اس کو توڑ نہ سکے۔ اللہ نے ایک کششیں رکھ دی، اگر اللہ اس کشش کو 1 منٹ کے لیے ختم کرے، یہ جو سمندر ہے یہ ساری خشکی کو نگل جائے۔ آپ حضرات جب سمندر پر جائے نا، ہم نے جب طالب علم تھے نا کتابوں میں یہ پڑھا وہ یہ کیسے ہے، پھر جا کے اس کو چیک کیا تو واقعی آپ سمندر کے ستارے جائیں سمندر کے سامنے، سمندر کی سطح کراچی سے بہت اونچی ہے۔ کراچی پر آپ یوں سمندر دیکھو، اے میرے اللہ، آپ یوں نہیں دیکھ سکتے سمندر کو، آپ سمندر کو یوں دیکھیں گے، پانی اونچا ہے۔ کراچی کیا ہے؟ چونکہ زمین کی گولائی ہے، زمین کی کیا ہے؟ گولائی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ کتنی پیمائش سے اونچا جا رہا ہے۔ اے میرے اللہ، جب یہ پانی اونچا ہے، ہم نے تو یہ دیکھا پانی اونچا ہو تو فوراً نیچی جگہ بھاگتا ہے، یہ سمندر کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، میرے کششوں سے لگام دے رکھی ہے، اس کو کششوں سے کیا دے رکھی ہے؟ لگام دے رکھی ہے۔ پتہ نہیں اس میرے اللہ نے اس کائنات میں کیا کیا چھپا رکھا ہے، ہم تو قیامت تک اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن ان باتوں کی ویسی دعوت نہیں دے رہا، ان میں بہت گہراؤ ہے بھائی، ان میں کیا ہے؟ یہ آیات دیکھنے میں آسان سمجھی جاتی ہے، اگر بندہ ان آیات میں تھوڑا سا غور کرے، گہرائی میں اترے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اے میرے اللہ، آپ نے اب پانی جو ہے پانی کے اندر عام آکسیجن پانی کو کراس نہیں کر سکتا، عام طرح کی ہوا بھائی پانی کو آر پار نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی میں جو مخلوق پیدا کیا ان کو بھی ایک خاص قسم کا آکسیجن اللہ نے وہ ایک اسپیشل پیدا کیا، وہ بہت ہی کثیف ہے، بہت ہی نفیس اور باریک ایک قسم بنائی ہے ہوا کی۔ اس لیے انسان پانی میں منٹوں میں کیوں ڈوب جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو جو آکسیجن چاہیے وہ پانی میں نہیں ہے۔ ہاں، مچھلیوں کو جو آکسیجن چاہیے وہ یہ والی ہوا نہیں ہے، وہ اسی کی ایک باریک، ایک بڑی کثیف، بہت ہلکی پھلکی قسم ہے، وہ پانی کے اندر سے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر جو آکسیجن اتارنا تھا وہ یہ ہوا والا نہیں اتارا، یہ ہوا والا نہیں اتارا۔ ہاں، پانی کے اندر جو مخلوق تھی اس کو جو چاہیے تھا ان کی ضرورت کے اعتبار سے، میں نے ابھی چند دن پہلے آپ کو سنایا تھا، موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور پر گئے، اللہ نے فرمایا فرعون کی طرف جاؤ، اللہ کے دیدار میں کچھ دیر لگ گئی تو فوراً پریشانی ہے، میری بیوی کا کیا بنے گا، میں تو چھوڑ کر آیا ہوں بڑی دور۔ پھر خیال آیا فرعون سے ٹکرانا۔ بھائی مفسرین نے کیا لکھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کیا کہا، موسیٰ یہ جو پتھر ہے اس پر ذرا لاٹھی مارو، ماری، پتھر ٹوٹا، بھائی اندر سے کیا نکلا؟ کیڑا نکلا، اور کیڑے کے منہ میں کیا ہے؟ سبز پتا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، میں جب اس بند پتھر میں اس کیڑے کو نہیں بھولتا، میں جب سمندروں کی تہوں میں اپنی پیدا کردہ مخلوق کو نہیں بھولتا، ان کو جو اسپیشل آکسیجن کی ضرورت ہے ان تک پہنچاتا ہوں، تو میں تمہیں کیسے بھول جاؤں گا؟ اس لیے بھائی اس آیت میں قرآن کریم نے عجیب بات فرمائی، امن جعل الارض قرارا، وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو قرارا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس زمین کے درمیان ہم نے نہریں جاری کر دی۔ علماء نے لکھا یہ جو دریا ہے، یہ جو نہریں ہیں، جو ندیاں ہیں، ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح انسان کے جسم میں خون کی رگیں، جس طرح انسان کے جسم میں کیا؟ خون کی رگیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر یہاں زور سے باندھ دیا جائے کہ خون آگے نہیں جائے گا تو چند گھنٹوں میں یہ ہاتھ ناکارہ ہو جائے، اس لیے کہ اس کو خون نہیں پہنچ پا رہا۔ اس کو خون، ہم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں بھائی، جب اٹھتے ہیں پاؤں سو جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا ہوا؟ وہ پاؤں سوئے تھوڑی ہے، ان تک تھوڑی دیر کے لیے ہمارے بیٹھنے کی وجہ سے خون کی سپلائی رک گئی ہے۔ آپ دیکھیے پاؤں کیا کرتا ہے،
اس میں حصے نہیں رہتی، بعض دفعہ اتنی شدت سے سو جاتا ہے کہ زمین پر رکھتے یہ پتہ نہیں چلتا کہ زمین پر ٹیک رہے کہ نہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب خون آخر سطح تک پہنچتا ہے تو اس کو سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے، جیسے لائٹ آ گئی، جیسے لائٹ آ گئی ہے۔ اب یہ اللہ کی شان دیکھیے، یہی کچھ تو اللہ جل جلالہ نے اس کائنات میں کہی، یہی سارا کچھ اللہ نے۔ اب یہ جو پانی ہے، یہ جو دریا ہے، یہ جو نہریں ہیں، یہ جو ندی نالے ہیں، یہ جو چشمے ہیں، بھائی ان کی مثال کیا ہے؟ جس طرح انسان کے جسم میں خون کی رگیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا جس خطے میں اللہ ندی نالے نہیں رکھتا وہاں کی زمین بنجر ہے۔ آپ جائیے بلوچستان میں، جن علاقوں میں نہ کوئی نہر، نیچے کا پانی بھی نہیں، اوپر کا بھی نہیں، کوئی چشمہ بھی نہیں، تو زمین وہاں کیا ہے؟ وہاں بنجر ہے۔ کیوں؟ زمین کی رگیں خون کی پانی کی شکل میں وہاں تک نہیں پہنچی۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ نے پوری زمین پر پانی کو چلایا، جس طرح انسان کے جسم میں خون بھاگ رہا ہے اور انسان اس سے زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کے ذریعے بھائی کیا کیا ہے؟ اللہ فرمایا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا۔ اور بھائی میری بات سننا، میں نے یہ بات پہلے پڑھی، پھر ہمارے ایک دوست یہاں آج کل تو وہ اپنے سفر پر ہے، میری واٹس ایپ پر ان سے بات ہوتی رہتی ہے، رابطہ رہتا ہے ان سے۔ آج کل کہیں یونان کے ساحل پر ہے، وہ بحری جہاز پر ہوتے، وہ نوید صاحب یہاں آتے تو 7-8 مہینے وہ بحری جہاز پر ہوتے، تو آپ ذرا ان کے پاس بیٹھ کر ان سے پوچھئے یہ تفصیلات، حیران ہو جائیں گے۔ سمندر ہے نا، سمندر آگے فرمایا نا، قرآن یہی کہہ رہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، ہم نے دو پانیوں کے درمیان کیا بنائی؟ رکاوٹ بنائی، ادھر سے میٹھا پانی، ادھر سے کڑوا پانی، ان کے درمیان ان کی فطرت میں اللہ نے ایسی چیز رکھ دی۔ سمندر کے اندر اللہ نے کیا کیا؟ گرم پانی کا چشمہ، اور کراچی کے ساحل پر جاؤ، باقی سارا پانی کیا ہے؟ ٹھنڈا، درمیان میں سے کس کا چشمہ ہے؟ ابلا ہوا پانی، صدیوں سے چل رہا ہے، اور سمندر کا پانی انتہائی تیزابی اور کڑوا ہوتا ہے، لیکن اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی کی لہریں اور نہریں چلا دی، صدیوں سے چل رہی۔ ماہرین جب سفر کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یہاں جاتے جاتے اسی سمندر کے اندر ہی اور جو لکیر جا رہی ہے یہ میٹھے پانی کی ہے، اس میں سے پینے کا پانی لے لیتے، اس میں سے پینے کا پانی۔ اب صدیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کڑوے پانی کے اندر میٹھے پانی کی لہر، ہم بھی ذرا اس طرح کریں نا، تھوڑا سا کوک لے لیں، تھوڑی سی پیپسی لے لیں اور تھوڑی سی سپرائٹ لے لیں، تینوں کو ایک گلاس میں ڈالیں، نے کہا یار تم نے آپس میں ملنا نہیں ہے، بھائی رک جائے گی؟ دودھ میں پانی ڈال کے دودھ کو کہنا یار تو نے ایک طرف رہنا ہے، اور پانی کو کیا کہو تو نے کر لیں گے ایسے؟ اللہ کی شان، اللہ کی شان۔ کراچی جا کے وہ چشم پانی، وہ گرم پانی کے چشمے بیٹھ کے ہم حیران رہتے تھے، یا اللہ یہاں گرم پانی کے چشمے کا کنارہ ٹھنڈے کا پانی ہے، دونوں پانی ہے، وہ ادھر نہیں آ رہا، یہ ادھر نہیں جا رہا، بیچ میں یوں کرو تھوڑی دیر میں وہ ادھر آ جاتا ہے، وہ ادھر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں ایسی چیز رکھی، اس نے فرمایا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، ہم نے اس زمین کے درمیان میں نہریں، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمینوں میں کیا گاڑ دیے؟ پہاڑ۔ اللہ نا، اب دیکھو نیچے پانی ہے اور زمین اس کے اوپر، فلکیات میں ایک مثال دے کے سمجھایا گیا کہ زمین پانی کے اوپر اس طرح ہے بھائی، جس طرح مثلا ایک بڑی ساری پرات دابڑا بڑا برتن لے کے اس میں پانی ڈالو اور روٹی بناؤ، اتنی بڑی روٹی اس پانی کے اوپر ڈالو تو وہ روٹی کیا کرے گی؟ حرکت کرتی 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 اور ڈوب جائے گا۔ یہی کیفیت زمین کی ہے۔ زمین باریک ہے، اللہ نے اس کو کس پہ رکھا ہے؟ پانی پہ۔ اب زمین جو ہے اس نے پانی کے اوپر یہ کرتے 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 اس نے پانی میں ڈوب جانا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو بچھایا، اس میں حرکت،
اللہ جل جلالہ نے پھر بڑے بڑے پہاڑ اس میں میخے کیل گاڑ دیے، اس میں کیا کر دیے؟ کیل گاڑ دیے۔ اب وہ زمین کو، یہ جو پہاڑ ہے صرف اوپر اوپر نہیں ہے، یہ پوری زمین کو پھاڑ کے بھائی کہاں تک ہے؟ او سینکڑوں میل تہوں تک ہے، انہوں نے زمین کو یہ قابو کیا ہوا ہے۔ زمین کو کیا کیا ہوا ہے؟ قابو کیا ہوا کہ یہ زمین کبھی کبھار پھر اللہ بتاتے ہیں قابو میں نے کر رکھا ہے۔ زلزلہ میں اللہ تعالیٰ کیا دکھاتے ہیں؟ جناب اس کی چابی میرے پاس ہے، تھوڑا سا یوں کیا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، ہم نے زمین میں پہاڑوں کو کیا بنا کے گاڑ دیا؟ بیخے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور ہم نے دو پانیوں کے درمیان ایک رکاوٹ رکھ دی۔ یہ سارا کس نے کیا ہے؟ سب کا جواب کیا تھا بھائی؟ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ جب اللہ کر رہے تو پھر آگے اللہ پوچھ رہے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، پھر اس اللہ کے ساتھ الہ کس کو بناتے ہو تم؟ جب مانتے ہو سارا کچھ یہ کر رہا، سارا کچھ یہ اللہ کی ذات کر رہی ہے، تو بھائی پھر اطاعت بھی کس کی کرنی؟ اللہ کی کرنی ہے۔ ہاں بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو جانتے نہیں۔ یہ سارا کچھ جانتے ہیں لیکن الہ مع اللہ کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا